إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا أذناك ما منا من شہید. اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے. جس دن وہ انہیں پکارے گا کہاں ہے میرے شریک، وہ کہیں گے ہم نے تجھے صاف بتا دیا ہے ہم میں سے کوئی اس کی شہادت دینے والا نہیں ہے. اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹایا جاتا ہے اور کسی قسم کے پھل اپنے غلافوں سے نہیں نکلتے، نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے مگر نہ بچہ جنتی ہے مگر کس کے علم میں ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت کے علم میں ہے. کوئی پتا جو درخت سے گرتا ہے وہ بھی کس کے علم میں ہوتا ہے؟ کتنے پتے گرتے ہیں، ایک ایک پتے کا بھی علم اللہ رب العزت کو ہوتا ہے. جو اتنا ڈیپلی ہر چیزوں کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، تو وہ کیا تمہارے غموں کو نہیں جانے گا، تمہارے دکھوں کو نہیں جانے گا، تمہاری تکلیفوں کو نہیں جانے گا، تمہارے اندر کے خیالات، تمہارے دل میں اٹھنے والی لوگوں کے لیے بدگمانیاں ان کو نہیں جانے گا، تمہارے دل میں اللہ کے لیے کیا چل رہا ہے وہ اس کا بھی علم ہے. اور ان سے غائب ہو جائیں گے وہ جنہیں وہ اس سے پہلے پکارتے تھے اور سمجھ لیں گے کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی جن شریکوں کو دنیا میں پکارا کرتے تھے اس روز ان سے گم ہو جائیں گے، غائب ہو جائیں گے اور پھر سمجھ لیں گے کہ آج تو اب کوئی چھٹکارے کی جگہ ہے ہی نہیں. انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا اور اگر اسے کوئی برائی آ پہنچے تو بہت مایوس، نہایت نا امید ہو جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے لیے بھلائیاں مانگنے سے کبھی بھی نہیں اکتاتا، کہتا اور مل جائے اللہ، یہ بھی مل جائے اللہ، وہ بھی مل جائے. لیکن جب کبھی ملنے کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی آزمائش آ گئی تو پھر اپنے رب کی رحمت سے اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ سوچتا ہی نہیں کہ جس رب نے اب تک میری زندگی میں اتنے احسانات کیے ہیں، ایک کے بعد ایک نعمت سے نوازا، ایک کے بعد ایک مجھ پر احسان کیا، تو کیا وہ اس دکھ کو، اس تکلیف کو دور کرنے پر قادر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سوچ رکھنے کی بجائے بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ میری رحمت سے مایوس ہی ہو جاتا ہے. تو ایسا ہی نہیں ہماری زندگیوں میں، ہم مانگتے تو بہت کچھ ہے، اللہ ہمیں عطا بھی کرتا ہے، لیکن جیسے ہی کوئی چیز چھین لی گئی یا کوئی آزمائش آ گئی تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مایوس ہی ہو جاتے ہیں. اس رب سے مایوس ہو جاتے ہیں جو اب تک اتنے احسانات کر رہا تھا، کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، ہر نعمت سے نواز رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ ایک قسم کا شکوہ کر رہے ہیں کہ انسان بھلائی مانگنے سے تو تھکتا ہی نہیں ہے، مانگتا چلا جاتا ہے اور وصول بھی کرتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی برائی پہنچ جائے تو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. اور یقیناً اگر ہم اسے کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی ہو اپنی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور ہی کہے گا یہ میرا حق ہے. ایسا ہی نہیں ہے، ایسا ہی نہیں کہتے ہم.
اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی اللہ رحمت دے دے، نعمت دے دے، تکلیف کو دور کر دے، تو انسان کہتا ہے اچھا ابھی بھی نا میرے ساتھ یہ ہوتا ہے، اتنا میں نے صبر کیا، اتنی میں نے محنت کی، اتنی میں نے کوشش کی، تو اس کو سارا کریڈٹ کس کو دے دیتا ہے؟ اپنی ہی ذات کو دے دیتا ہے۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں وہ منہ موڑ لیتا ہے اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے۔ کس سے؟ اپنے رب سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اپنا پہلو کس سے دور کر لیتا ہے؟ اپنے رب کی عبادت سے دور کر لیتا ہے۔ جو مسلسل دعائیں کیا کرتا تھا تو وہ سب چھوڑ دیتا ہے، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیسے اللہ رب العزت ایک ایک بات ہماری بیان کرتے ہیں، اور بالکل ایسے لگتا ہے نا کہ جیسے کوئی شکوہ کر رہا ہے ہمارے سامنے بیٹھ کے کہ دیکھو تم ایسے کرتے اور میں کیسے کرتا ہوں، میں تو تم پر یہ احسانات کرتا ہوں، لیکن کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو تم مجھ سے دور ہو جاتے ہو، یا یہ کہ نعمت ملے تو اترانے لگتے ہو، تکلیف پہنچے تو پھر لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتے ہو، اور جب وہ تکلیف دور ہو جائے تو مجھے بھول ہی جاتے ہو کہ تمہارا کوئی رب بھی تھا۔ ایسا بے وفائی والا تعلق کرتے ہو تم میرے ساتھ۔ کہہ دے کیا تم نے دیکھا اگر وہ اللہ کی طرف سے ہوا پھر تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو بہت دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دنیا کے کناروں میں اور ان کے نفسوں میں دکھلائیں گے۔ دکھلا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے، کائنات کی طرف کتنا غور و فکر کرواتے ہیں، پھر انسان کی اپنی تخلیق کی طرف کہ کس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا، یہاں تک کہ ان کے لیے واضح ہو جائے کہ یقیناً یہی حق ہے۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ سنو اور یہ بات کتنی قوت دیتی ہے، اس بات پہ غور کریں۔ اور کیا تیرا رب کافی نہیں اس بات کے لیے کہ بے شک وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا ہمارے لیے یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ اللہ نے دیکھ لیا؟ کافی ہے، وہ خود ہی سچ سامنے لے آئے گا۔ کسی نے دیکھا ہے نہیں دیکھا، کوئی الزام لگا رہا ہے، لگانے دے، اللہ نے دیکھ لیا کافی ہے، اللہ گواہ کافی ہے۔ اور وہ جو گواہی دیتا ہے پھر انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان دیکھتا رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت اس کی سچائی پھر لوگوں کے سامنے رکھتا ہے۔ تو پھر اس میں بھی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط۔ سنو یقیناً وہ لوگ اپنے رب سے ملنے کے بارے میں شک میں ہیں، سن لو یقیناً وہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورۃ الشورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ حامیم عین سین کاف، اسی طرح وحی کرتا ہے تیری طرف اور ان لوگوں کی طرف جو تجھ سے پہلے تھے، وہ اللہ جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہی بے حد بلند بڑی عظمت والا ہے۔ آسمان قریب ہیں کہ اپنے اوپر سے پھٹ پڑے، اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ پھر وہی بات آگی کہ فرشتے ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ سن لو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا کوئی اور کارساز بنا لیے ہیں، اللہ ان پر نگران ہے اور تو ہرگز ان کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف عربی قرآن وحی کیا تاکہ تو بستیوں کے مرکز یعنی مکہ کو ڈرائے اور ان لوگوں کو بھی جو اس کے ارد گرد ہیں، اور تو اکٹھا کرنے کے دن سے ڈرائے جس میں کوئی شک نہیں۔ اور وہ اکٹھا کرنے والا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن۔ ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور انہیں ایک امت بنا دیتا، اور لیکن وہ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جو ظالم ہے ان کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ اور اللہ اپنی رحمت میں کسے داخل کرتا ہے؟ جو اللہ کی رحمت میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ زبردستی اللہ کسی کو اپنی رحمت میں داخل نہیں کرتا، اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت طلب کرتا ہے۔
پھر آگے آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاطر السماوات والارض، وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے جوڑے بنائے اور جانوروں سے بھی جوڑے، وہ تمہیں اس جہاں میں پھیلاتا ہے، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ رزق فراخ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لہو مقالید السماوات، تو لہو مقالید السماوات والارض، جس کو یہ یقین ہو کہ آسمان و زمین کے خزانوں کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ ہی کے پاس ہیں، تو وہ مانگ کر تھکتا ہی نہیں اپنے رب سے، وہ پھر اسی کے آگے رجوع کرتا ہے، اسی سے طلب کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تمام خزانوں کا مالک وہی اللہ ہے، کوئی دوسری ذات دینے والی نہیں ہے۔ یا صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ کس سے طلب کرتے تھے؟ اللہ رب العزت سے ہی مانگتے تھے۔ تو کوئی بھی چیز ہو، چاہے مادی خزانے ہوں، چاہے ہدایت ہو، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس سے مانگا جائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت آیت نمبر 17 میں فرماتے ہیں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان، اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب نازل کی اور میزان بھی، اور تجھے کون سی چیز آگاہ کرتی ہے شاید کہ قیامت قریب ہو، اسے وہ لوگ جلدی مانگتے ہیں جو اس پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں۔ جن کو یقین ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں لے آؤ، وہ تو جلدی طلب کر رہے ہیں، اور جو جانتے ہیں کہ قیامت کیا ہے، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تو اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ سنو، بے شک وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور وہی بہت قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ لطیف، آج اللہ تعالیٰ کے کتنے صفات پڑھی ہیں پیچھے، غافر الذنب وقابل توبہ، اور یہاں کے اللہ لطیف بالعباد، اللہ تو بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اللہ وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل کو قبول کر کے بڑی جزا دیتی ہے، اتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ بندے تھوڑا سا عمل کرتے ہیں وہ جزا اتنی بڑی دیتا ہے ان کو۔ بندے ایک آنسو بہاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً ان کو معاف کر دیتا ہے، چاہے جتنا مرضی گناہ لے کر آیا ہو، جتنا مرضی بڑا گناہ کر کے آیا ہو، جتنا مرضی بڑا جرم کر کے آیا ہو۔ اور وہ جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے، مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے، وہ کیسا مہربان، وہ جو اپنی نافرمانی کرنے والے کو جلد سزا نہیں دیتا بلکہ کیا کرتا ہے؟ مہلت دیتا ہے، شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، اور امید رکھنے والے کو نامراد نہیں لوٹاتا، اور وہ جو مانگنے والے کو وہ کیسا مہربان جو مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ لطیف وہ، مہربان وہ جو اس پر بھی رحم کرتا ہے جو خود پر رحم نہیں کرتا۔ حدیث ہے، اللہ عز و جل نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 امن اور 2 خوف جمع نہیں کرتا۔ اگر میرا بندہ دنیا میں امن میں رہا تو مجھ سے تو اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو لوگوں کے جمع ہونے کے دن اسے امن میں رکھوں گا۔ جو آج دنیا میں اپنے رب سے ڈر گیا، اس نے خوف کھا لیا، تو وہ اس دن امن میں ہوگا، پرسکون ہوگا، نہ اس پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگا۔ اور جو آج نہ ڈرا اس دن وہ پھر خوف میں ہوگا، کیونکہ آج ڈرا نہیں تو اسی لیے تو اعمال نہیں کیے۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ وہ کیسا مہربان ہے، وہ کیسا لطیف ہے کہ اپنے بندوں سے توبہ کو قبول کر لیتا ہے، ان کی سوری کو ایکسپٹ کر لیتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ دن اور رات میں ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنا اللہ کو ناراض کرتے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی توبہ بھی قبول کرتا ہے اور برائیوں سے کیا کرتا ہے؟ عفو والا معاملہ کرتا ہے، درگزر کرتا ہے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے پھر اللہ اس سے عفو والا معاملہ کرتا ہے۔ عفو کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا۔ اس کے مطلب میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ایسا معاف کرنا کہ گویا ریز ہی کر دینا، نامہ اعمال سے مٹا ہی دینا، کہ کبھی کیا بھی تھا چھپا ہی دینا، اس کو ختم ہی کر دینا، اور اس کی گواہیاں بھی پھر اللہ رب العزت مٹا دیتے ہیں۔ جس کے ساتھ عفو والا معاملہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے، پھر نہ صرف نامہ اعمال سے مٹایا بلکہ اس کی گواہیاں بھی مٹا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ جو ہم نے سورہ یاسین میں پڑھا تھا نا کہ آثار بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گواہیاں دیں گے۔ آپ سے سب نے فرمایا بے شک عزت و بزرگی والا اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہگار پلٹ آئے اور مجھ سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ تو ہاتھ پھیلاتے ہیں، آؤ میرے بندو پلٹ آؤ، میں معاف کر دوں گا، کر لو سوری۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو ہم سے محبت ہے لیکن شاید ہمیں نہیں ہے۔ ویسے ماں کیا کرتی ہے، بچہ غلطی کر لیتا ہے تو انتظار میں بیٹھی رہتی ہے سوری کر لے، اور جب اس کو اس پہ بہت پیار آ رہا ہوتا ہے تو ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے آجو حق کر لو سوری۔ اس سے زبردستی کروا رہی ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس سے برداشت نہیں ہو رہی ہوتی اپنے اور اس بچے کے درمیان کی دوری، کہ میرا بچہ میرے سے دور ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے کو بھی اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہتے ہیں آجو پلٹ آؤ میری طرف، آجو معافی مانگ لو، بن جاؤ میرے واپس۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے کیا ہے؟ سخت عذاب ہے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے؟ دعاؤں کی قبولیت کے لیے نیک اعمال ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں اللہ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لائے، اور پھر ایمان لانے کے ساتھ اللہ کو راضی بھی کرتے ہیں، خوش بھی کرتے ہیں، نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد، صدقہ و خیرات دینے کے بعد دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول کی جاتی ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے ہے، اور جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، اور وہ بہت سی چیزوں سے تو درگزر کر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ جو بھی تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، آزمائش آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ اس وجہ سے ہی آتا ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، کہ تم نے غلطیاں کی ہیں، کوتاہیاں کی ہیں، گناہ کی ہیں، اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر کوئی آزمائش ڈالتا ہے تاکہ تم پلٹ آؤ اور مزید وہ گناہ نہ کرو، اور بخشش کروا لو اپنے رب سے، اس گناہ کی توبہ کروا لو۔ اور اللہ تعالیٰ آگے فرمانے ہیں بہت سی گناہوں سے تو وہ تمہارے درگزر ہی کر جاتا ہے، معاف ہی کر دیتا ہے، اگنور ہی کر دیتا ہے بہت سے گناہوں کو تو۔ اور ایسا ہی ہے دن اور رات میں ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی کوتاہیاں کرتے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہم سے عفو والا معاملہ کرتے ہیں۔ بس یہ ایک رہ گئی ہے۔ آگے آیت نمبر 36، بس تمہیں جو بھی چیز دی گئی ہے وہ دنیا کی زندگی کا معمولی سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ تم دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، ان کے لیے مرتے چلے جاتے ہو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تم معمولی سا سامان ہے، اور جو آخرت کا ہے وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، دائمی نعمتیں ہیں ان لوگوں کے لیے، کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ کیا، اور وہ لوگ جو بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں، اور جب بھی غصے میں ہوتے ہیں تو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ غصے میں ہوتے ہوئے بھی کوئی کسی کو معاف کر دے تو یہ اس کی بہت بڑی صفت ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کو عام روٹین میں تو معاف کرنا آسان ہوتا ہے نا، لیکن جب آپ کو غصہ آیا ہو اس وقت معاف کرنا دوسرے کو۔ اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا حکم مانا اور نماز قائم کی، اور ان کا کام آپس میں مشورہ کرنا ہے، اور ہم نے انہیں جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جب ان پر زیادتی واقعہ ہوتی ہے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو اس میں کتنی باتیں بتائی جا رہی ہیں؟ یہ بہت بڑی کوالٹیز ہیں اگر کسی میں آ جائیں۔ کون سی؟ کہ غصے میں
دوسرے کو معاف کر دینا، دوسرے کی غلطی کو اگنور کر دینا، عفو والا معاملہ کرنا، درگزر والا معاملہ کرنا۔ اسی طرح جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرنا تو پھر مشورے سے کام لینا، اور جس کام میں مشورہ شامل کر لیا جاتا ہے اللہ اس کام میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر کیا، اللہ رب العزت کے آگے جھکنا، نماز کو قائم کرنا۔ آپ سے نے فرمایا، اور پھر بے حیائی اور گناہ کے کاموں سے بھی بچنا۔ آپ سے نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم لوگوں پر ظاہر کرنا اسے برا جانو۔ ہر وہ چیز گناہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں یہ گناہ تو نہیں، یہ گناہ تو نہیں، ہر وہ چیز اللہ کے نبی نے کرائٹیریا دے دیا کہ اس پر دیکھ لو، ہر وہ چیز جو آپ کے دل میں کھٹک رہی ہے، آپ کو ملامت کر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ گناہ ہے، اور آپ ڈر بھی رہے ہیں کہ لوگوں کو نہ پتہ چل جائے، تو وہ کام کون سا ہے؟ گناہ کا ہی ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا مجھے کون سی چیز اللہ کے غضب سے بچا لے گی؟ تو آپ سے نے فرمایا دوسروں پر غصہ نہ کرو، تم دوسروں پر غصہ نہیں کرو گے اللہ بھی تمہیں اپنے غضب سے بچا لے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 40 میں، اور کسی برائی کا بدلہ اس کی مثل ایک برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ کون سے ظالم؟ جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، اور بے شک جو شخص اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے لے تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر کوئی راستہ نہیں۔ راستہ تو انہی پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی اب ان پر کوئی راستہ نہیں ہے، انہوں نے اپنا بدلہ لے لیا، اللہ تو ان کی طرف سے بدلہ لے گا نا جنہوں نے بدلہ نہیں لیا، اور زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بلا شبہ جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو بے شک یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کیا بات؟ کہ جو صبر کر لے اور دوسرے کی غلطی کو معاف کر دے۔ پھر آگے آیت نمبر 49 میں، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے، وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اس کے فیصلے اس کی حکمتوں پر مبنی ہیں، یا انہیں ملا کر کچھ لوگوں کو ملا کر دے دیتا ہے، بیٹے بھی دے دیتا ہے بیٹیاں بھی دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اب یہ ساری بات کر کے اللہ تعالیٰ نے آخر میں کیا کہا کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ جاننے والا کیا ہے؟ وہ ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا پردے کے پیچھے سے، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے پھر اپنے حکم کے ساتھ وحی کرے جو چاہے، بے شک وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ کون؟ وہ جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ سورۃ الزخرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون وانہ فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم۔ حامیم، اس کتاب کی قسم جو کھول کر بیان کرنے والی ہے، بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھو، اور بے شک وہ ہمارے پاس اصل کتاب میں یقیناً بہت بلند کمال حکمت والا ہے۔ تو کیا ہم تم سے اس نصیحت کو ہٹا لیں، یعنی قرآن اعراض کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان سے زیادہ سخت پکڑ والوں کو ہلاک کر دیا، اور پہلے لوگوں کی مثال گزر چکی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 12 میں، آیت نمبر 12، وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور جس نے سب کے سب جوڑے پیدا کیے اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھوں پر جم کر بیٹھو، پھر اپنے رب کی نعمت یاد کرو جب ان پر جم کر بیٹھ جاؤ، اور کہو پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔
اللہ رب العزت سواریوں کا ذکر کر کے، اس نعمت کا ذکر کر کے کیا فرما رہے ہیں کہ جب اس پر بیٹھو تو یہ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے اپنے قابو میں لانے والے نہیں تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑے بڑے جانور کیسے اللہ رب العزت نے انسان کے تابع کر دیے. اسی طرح آج جو سواریاں ہیں جن پر سوار ہوتے ہیں، جہاز لے لیں، بسز لے لیں، ٹرینز لے لیں، پھر گاڑیاں لے لیں، تو کس طرح کتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے نا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت دی ہے اور ہم اس پر سوار ہوتے ہیں. تو سوار ہوتے وقت پھر کس کا ذکر کرنا چاہیے، کس کی پاکی بیان کرنی چاہیے، کس کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ ہی کی پاکی بیان کرنی چاہیے، اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے جس نے ہمیں یہ نعمتیں مہیا کی ہیں، یہ سواریاں مہیا کی ہیں. علی بن ربیعہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب اپنی سواری پر سوار ہونے لگے تو آپ نے رکاب میں پیر رکھتے ہوئے فرمایا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے. پھر جب جم کر بیٹھ گئے تو فرمایا الحمدللہ. جب بیٹھنے لگیں تو کیسے؟ ہمیں بھی کیا چاہیے؟ بیٹھنے لگیں تو بسم اللہ، دروازہ کھولیں گاڑی کا تو بسم اللہ، بیٹھنے لگیں بسم اللہ. جب بیٹھ جائیں اس سواری میں پھر اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ جس نے ہمیں یہ سواری مہیا کی. پھر کیا کہیں؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب بھی اپنی سواری پر سوار ہونے لگتے تو بیٹھتے وقت بسم اللہ، بیٹھ کر الحمدللہ، اور پھر یہ دعا پڑھتے. اسی طرح آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا اس نے اس مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا. اب یہ کیا کہا کرتے تھے کہ فرشتے کیا ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ یا اس نے مخلوق میں سے جسے وہ پیدا کرتا ہے خود بیٹیاں رکھ لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے چن لیا. خود اپنے لیے کیا پسند کرتے تھے؟ بیٹے. اور اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں. حالانکہ جب ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے، کس چیز کی؟ یعنی بیٹی کی، جس کی اس نے رحمان کے لیے مثال بیان کی ہے، تو اس کا منہ سارا دن سیاہ رہتا ہے اور وہ غم سے بھرا رہتا ہے. اور کیا اس نے اسے رحمان کی اولاد قرار دے دیا جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے؟ وہ جھگڑے میں بات واضح کرنے والی نہیں، یعنی جذباتی ہوتی ہیں، نرم و نازک ہوتی ہیں، فوراً رونے لگتی ہیں. کوئی بھی بات ہو اپنی وضاحت دینے کی بجائے آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں، کمزور دل کی ہوتی ہیں. اور انہوں نے فرشتوں کو وہ جو رحمان کے بندے ہیں عورتیں بنا دیا. کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ ان کی گواہی ضرور لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے. پھر آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا ہے اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں پر راہ پانے والے ہیں. اور اسی طرح ہم نے تجھ سے پہلے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راستے پر پایا اور بے شک ہم انہی کے قدموں کے نشانوں کے پیچھے چلنے والے ہیں. آیت نمبر 31 اور انہوں نے کہا یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی ہے اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا ہے. اب کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ کیا اب وہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں کہ کیا اب یہ تقسیم کریں گے، یہ بتائیں گے کہ کس پر نازل کیا جانا چاہیے تھا اور کس پر نہیں؟
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تو خود ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور ان میں سے بعض کو بعض پر درجوں میں بلند کیا تاکہ ان کا بعض کو تابع بنا لے، اور تیرے رب کی رحمت ان چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت بتا رہے ہیں بعض کو بعض پر درجے کیوں عطا کیے؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کے تابع ہو جائیں، ایک دوسرے سے کام لے سکے۔ اگر سب کوئی درجوں میں بلند کر دیتا اللہ رب العزت تو ایک دوسرے کی کوئی مدد کیسے کرتا؟ ایک دوسرے سے اپنا کام کوئی کیسے لے سکتا؟ ایک دوسرے سے اپنی ضرورت کیسے پوری کرتے؟ کوئی بھی کسی کا کام نہ کرنا چاہتا پھر تو اللہ رب العزت دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا، اور اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، لیکن ہدایت کس کو دیتا ہے؟ ہدایت اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کس سے محبت کرتا ہے؟ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، جو اللہ کے راستے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ پھر آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَحْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو شخص رحمان کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، پھر وہ اس کے ساتھ رہنے والا ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ کی یاد سے منہ موڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کی کتاب سے منہ موڑتا ہے، تو شیطان کو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے، اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر جس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جس پر شیطان مسلط ہو گیا پھر وہ اس کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ برائی کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے نا۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ انسان جب صبح و شام کرتا ہے تو اس کی پریشانی صرف ایک اللہ کی ذات ہو تو اللہ اس کی ساری ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان جب صبح و شام کرتا ہے تو صبح و شام اس کی پریشانی اگر اللہ کی ذات ہی ہو، مطلب کیا اس بات کا کہ اس کو یہی فکر ہو کہیں میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا، میرا رب تو مجھ سے راضی ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، اور ہر وہ چیز اسے پریشان کرے اسے بھی اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ یعنی اس کی ہر ذمہ داری کو بھی، اس کی ساری ضرورتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور ہر وہ چیز جو اسے پریشان کر رہی ہوتی ہے اس کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لے لیتا ہے، اور اس کے دل کو اپنی محبت کے لیے، اور اس کی زبان کو اپنے ذکر کے لیے، اور اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت کے لیے فارغ کر دیتا ہے۔ اور اگر وہ صبح و شام اس حال میں کرتا ہے کہ دنیا ہی اس کی پریشانی ہو تو اللہ اس کے غم تکلیفوں کو اس پر لاد دیتا ہے اور اسے اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور اس کے دل کو مخلوق کی محبت کی طرف پھیر دیتا ہے، اور اس کی زبان اپنے ذکر سے ہٹا دیتا ہے، لوگوں کے ذکر کی طرف لگا دیتا ہے، اس کے اعضاء کو اپنی اطاعت سے ہٹا کر دوسروں کی خدمت میں لگا دیتا ہے، اور وہ جنگلی جانوروں کی طرح مشقت اٹھاتا رہتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، ہم جج کریں، ہم دیکھیں، ہم اپنا جائزہ لیں کہ ان دونوں میں سے ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر اس میں سے ہیں کہ جس کو ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ اللہ تو نہیں ناراض ہو گیا، تو اللہ اس کی ضرورتوں کو اپنے ذمہ لے لیتا ہے کہ میں نے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، میں نے اس کی ہر ضرورت پوری کرنی ہے، اس کی پریشانی اور اس کے غم کو بھی خود ہی دیکھ لیتا ہے، اور اس کے ہاتھ، اس کی زبان کس کے لیے فارغ کر دیتا ہے؟ اس کی زبان اپنے ذکر کے لیے، اس کے ہاتھ اپنی اطاعت کے لیے، اور اس کا دل اپنی محبت کے لیے خالی کر دیتا ہے۔ اور اس کے برعکس وہ شخص جس کا صبح و شام غم صرف دنیا ہی ہو، دنیا والے ہی ہوں، پھر اللہ اس کو انہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو کتنا فائدہ ہے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کا، اپنے دل اور دماغ میں اپنے رب کی ذات کو بسانے کا، کہ پھر وہ ہمارے سارے معاملات خود ہی دیکھ لیتا ہے۔ خود اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کر لو، اللہ تمہارے معاملات خود ہی دیکھ لے گا، خود ہی تمہارے معاملات میں آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر کیا کہ جنگلی جانوروں کی طرح مشقت اٹھاتے رہو گے لیکن حاصل پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔
اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ کون روکتے ہیں؟ یعنی شیطان۔ تو غفلت شیطان کو مسلط کر دیتی ہے۔ جب انسان غافل ہوتا ہے اپنے رب کی یاد سے تو اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، اور اللہ کا ذکر اس مسلط شیطان کو کیا کر دیتا ہے؟ دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان 2 مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، بس وہ برا ساتھی ہے، اور آج یہ بات تمہیں ہرگز نفع نہ دے گی جبکہ تم نے ظلم کیا کہ بے شک تم سب عذاب میں شریک ہو۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 47 میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 63 سے عیسیٰ ابن مریم کا ذکر ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سب دلی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر متقی لوگ۔ جو آج بڑے بڑی دوستیوں کے دعوے کرتے ہیں نا، آج برائی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور آج یہ کہہ دیتے ہیں چلو کر لو دیکھی جائے گی، وہاں تمہارے گناہ کا ذمہ بھی میں اپنے ذمہ لے لوں گا، تو وہاں ایک دوسرے کے قیامت کے روز دشمن بن جائیں گے مگر متقی لوگ وہاں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے۔ اے میرے بندو، آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما بردار تھے، جنت میں داخل ہو جو تم اور تمہاری بیویاں، تم خوش کیے جاؤ گے۔ تو اللہ کی خاطر کی گئی دوستیاں آخرت میں بھی فائدہ دیں گی۔ دنیا میں تو دیتی ہیں، آپ کو ایمان پر جوڑ کر رکھتی ہیں، آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھتی ہیں، اور آخرت میں بھی یہ دوستیاں کام آئیں گی۔ اللہ سے محبت کی نشانی ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے محبت ایمان میں اضافہ ہو۔ اب اگر آپ کسی سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ واقعی ہم ہر ایک کے لیے کہہ دیتے ہیں نا مجھے اس سے اللہ کی خاطر محبت ہے، میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں، تو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ دوستی اللہ کی خاطر ہے کہ نہیں؟ کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر اگر اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی خاطر ہی محبت ہے۔ اسی طرح ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی خاطر محبت اور اس کی خاطر بغض ہے۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میری محبت ان کے لیے طے شدہ ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح قیامت کے روز ایسے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ پکارے گا کہاں ہیں وہ لوگ جو مجھ سے محبت کرتے، میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، آج میں انہیں اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دوں گا اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ کون؟ جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اسی میں نا امید ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود ہی ظالم تھے۔ اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمارا کام تمام ہی کر دے، وہ کہے گا بے شک تم یہیں ٹھہرنے والے ہو، بلا شبہ ہم تو تمہارے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور لیکن تم اس میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہو۔ پھر آگے آیت نمبر 81 میں کہہ دیں قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، کہہ دیں اگر رحمان کی کوئی اولاد ہو تو میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب جو عرش کا رب ہے اس سے وہ جو بیان کرتے ہیں، پس انہیں چھوڑ دیں، فضول بحثیں کرتے رہیں اور کھیلتے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن کو جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نہیں مانتے، بحث پہ بحث کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوڑ دو، پھر آخر خود ہی پتہ چل جائے گا جب وہ وعدے کا دن آ جائے گا۔
وہی ہے جو آسمانوں میں معبود ہے اور زمین میں بھی وہی معبود ہے، اور وہی کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے، بہت برکت والا ہے، وہ جس کے پاس آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس کی بھی جو ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ لوگ جنہیں یہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے مگر جس نے حق کے ساتھ شہادت دی، اور وہ جانتے ہیں۔ اور یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر کہاں بہکائے جاتے ہیں جب جانتے ہیں کہ سب کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے، جواب بھی دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جھکتے وقت کہاں پھر جاتے ہیں، کیوں دوسروں کے در پہ چلے جاتے ہیں، کیوں دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، کیوں دوسروں کو پوچھتے ہیں۔ قسم ہے رسول کے یا رب کہنے کی کہ بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، پس ان سے درگزر کر اور کہہ سلام ہے، پسند قریب وہ جان لیں گے۔ سورۃ الدخان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ حامیم، اس بیان کرنے والی کتاب کی قسم، بے شک ہم نے اسے ایک بہت برکت والی رات میں اتارا ہے۔ وہ کون سی بابرکت رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ بے شک ہم ڈرانے والے تھے، اسی میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہماری طرف سے حکم کی وجہ سے، بے شک ہم ہی بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے باعث، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین اور ان چیزوں کا رب جو ان دونوں کے درمیان ہیں، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ آسمانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا رب کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی وہی رب ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ ایک شک میں کھیل رہے ہیں۔ سو انتظار کر جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ اے ہمارے رب، ہم سے یہ عذاب دور کر دے، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں، ان کے لیے نصیحت کہاں، حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا۔ پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور انہوں نے کہا سکھلایا ہوا ہے، دیوانہ ہے، بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں، بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو۔ جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے، بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس آیت میں دھوئیں کا جو ذکر آیا ہے، اس سے مراد دھوئیں کی وہ کیفیت ہے جو قحط سالی کے دنوں میں بھوک کی شدت سے اہل مکہ کی آنکھوں کے سامنے پیدا ہوئی تھی۔ جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس دھوئیں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ دین اسلام کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اس طرح بد دعا کی، اللہم سبعا کسبع یوسف، اے اللہ ان پر یوسف علیہ السلام کے زمانے جیسا 7 سالہ قحط نازل کر، چنانچہ قحط نے ان کو پکڑ لیا تو ہر چیز تباہ ہوگی، حتیٰ کہ لوگ کھالیں، مردار ہڈیاں اور بدبودار مردوں کے جسم تک کھا گئے۔ اور ان میں سے کوئی شخص آسمان کی طرف دیکھتا تو فاقے کی وجہ سے اسے دھواں سا نظر آتا تھا۔ سوچتے ہیں جب آپ کو بہت زیادہ ویکنیس ہو رہی ہوتی ہے تو آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور آپ کو آگے کچھ نہیں نظر آتا، ایسا غبار سا نظر آتا ہے یا ہلکا ہلکا اندھیرا سا نظر آتا ہے۔ آخر ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے محمد، آپ اللہ کی فرما برداری اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتے ہیں اور آپ کی قوم فاقے سے ہلاک ہوتی جا رہی ہے، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے۔ پھر ابن مسعود نے یہی آیات پڑھی۔ کون سی آیات؟ یہی جو اس میں ذکر کی گئی ہے، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، سو انتظار کر جس دن آسمان دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر کیا تھا؟ ایک عذاب آیا تھا، کس پر؟ کفار مکہ پر، جب انہوں نے انکار پر انکار کیا تھا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ذریعے اللہ رب العزت نے بارش برسائی، مگر جب
انہیں اللہ رب العزت نے نواز دیا، قحط سالی دور ہوگی تو وہ لوگ پھر کفر کی طرف لوٹ گئے۔ سو یہ آیات اسی سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔ اب دیکھیں مانتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہے، اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دعا کرو ہمارے لیے، لیکن جیسے وہ عذاب پلٹ گیا تو واپس اپنی اسی روش میں۔ اور اس دھوئیں سے مراد وہ بھی دھواں ہو سکتا ہے جو قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ سے سب نے فرمایا 6 نشانیاں ظاہر ہونے سے پہلے نیک اعمال میں جلدی کر لو: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دھوئیں کا نکلنا، دجال کا ظاہر ہونا، جانور کا نکلنا، انفرادی عذاب اور اجتماعی عذاب۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے فرعون کی قوم کو آزمایا اور ان کے پاس ایک بہت باعزت رسول آیا۔ کون تھا؟ کون سے رسول؟ حضرت موسیٰ۔ یہ کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور یہ کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لانے والا ہوں، اور بے شک میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ سے الگ رہو۔ آخر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک یہ مجرم لوگ ہیں، بس میرے بندوں کو رات کی کسی حصے میں لے جا، بے شک تم پیچھا کیے جانے والے ہو۔ اور سمندر کو اپنے حال پر ٹھہرا ہوا چھوڑ دے، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جو غرق کیے جانے والے ہیں۔ کتنے ہی اب کیا تھا، جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کے ساتھ سمندر پار کروا دیا تو کیا حکم دیا کہ سمندر کو اب یوں ہی چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ ان کو میں غرق کرنے والا ہوں۔ کن کو؟ فرعون کو اور اس کی قوم کو، تاکہ وہ بھی اس کے اندر آ جائیں اور پھر میں سمندر کے پانی کو حکم دوں اور وہ ان کو غرق کر دے۔ کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، کتنا حسرت امیز انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے، ہم نے بھی سب کچھ یہیں چھوڑ جانا ہے، کچھ بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جانا۔ ہم جن چیزوں پر اتراتے ہیں، جو دنیا پر اتراتے ہیں، مال و دولت پر اتراتے ہیں، یہی چیزیں نا، انسان انہی چیزوں پر اتراتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر، تو کچھ بھی ساتھ نہیں لے کر جانا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کتنے ہی وہ چھوڑ گئے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور عمدہ مقام اور خوشحالی جن میں وہ مزے اڑانے والے تھے، اسی طرح ہوا اور ہم نے ان کا وارث اور لوگوں کو بنا دیا۔ ایسا ہی نہیں ہوتا، جانے والا چلا جاتا ہے، اتنی مال و دولت جو ساری زندگی میں اس نے کمائی ہوتی ہے، وہ عیش و عشرت، وہ مزے سب یہیں چھوڑ جاتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کے پیچھے وارث بن جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ پھر نہ اس پر آسمان اور زمین روئے، اور نہ وہ مہلت پانے والوں میں سے تھا، اور نہ وہ مہلت پانے والے ہوئے۔ کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی دنیا سے نیک انسان جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آسمان و زمین بھی روتے ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ آسمان و زمین کسی نیک کے جانے سے کیوں روتے ہیں؟ کیونکہ وہ اس دنیا میں رہ کے اچھے کام کرتا ہے۔ بالکل، زمین اس لیے روتی ہے کہ اس کے اوپر جو بھلائی ہو رہی تھی، جو شخص کر رہا تھا، وہ چلا گیا، وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ چیزیں بھی محسوس کرتی ہیں نا۔ اور آسمان بھی کیوں روئے گا؟ کہ آسمان پر چڑھ کے جاتے تھے اس کے روزانہ اعمال۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر یہ وہ لوگ تھے کہ جن پر نہ زمین روئی نہ آسمان روئے، اور بلا شبہ یقیناً اور کچھ خوش قسمت ایسے ہوتے ہیں جن کے جانے پر آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی روتی۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو ذلیل کرنے والے عذاب سے نجات دی۔ فرعون سے بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ایک سرکش شخص تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انہیں علم کی بنا پر جہانوں سے چن لیا۔ کنہیں؟ بنی اسرائیل کو۔ کس کی بنیاد پر؟ علم کی بنیاد پر۔ اور ہم نے انہیں وہ نشانیاں دی جن میں واضح آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس زمانے کی دیگر تمام امتوں پر فضیلت دی تھی، جس طرح آج کس کو ملی ہے؟ اس امت کو، امت محمدیہ کو۔ کس بنیاد پر ان کو بھی ملی تھی؟ علم کی بنیاد پر۔ ہمیں بھی کس بنیاد پر ملی ہے؟ اس کتاب کے علم کی بنیاد پر۔
بے شک یہ لوگ یقیناً کہتے ہیں کہ ہماری اس پہلی موت کے سوا کوئی موت نہیں ہے اور نہ ہم کبھی دوبارہ اٹھائے جانے والے ہیں، تو ہمارے باپ دادا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو پھر جو ہمارے باپ دادا دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر کے دکھا دو، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، بے شک وہ مجرم تھے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کیا یہ ان سے بہتر ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں؟ پھر آیت نمبر 41، یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا مقرر وقت ہے جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی مگر جس پر اللہ نے رحم کیا، بے شک وہی سب پر غالب نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام العصیم، گناہ گار کا کھانا ہے، کالمحل یغلی فی البطون، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا ہے، کغلی الحمیم، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ آج کوئی ایسی چیز کھا لیں جو آپ کو سوٹ نہ کرتی ہو تو اندر کیسی طبیعت ہوتی ہے، کیسی گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا حال ہو رہا ہوتا ہے اندر، ایسے لگتا ہے کوئی آگ لگی ہے اندر۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ جیسے زقوم کا درخت، گناہ گار کا کھانا کیسا ہوگا؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹوں میں کھولتا رہے گا، گرم پانی کے کھولنے کی طرح۔ آپ سے سب نے فرمایا اگر تھوہر کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی تباہ ہو جائیں۔ ایک قطرہ، اور جس انسان کے اندر جائے گا وہ، اس انسان کا کیا حال ہوگا قیامت کے روز، جس کی خوراک ہی تھوہر ہوگا۔ اسے پکڑو پھر اسے بھڑکتی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ۔ مجرموں کا حال بتایا جا رہا ہے کہ اس دن کیسی پکار آئے گی ان کے لیے، کہا جائے گا انہیں پکڑ لو، پھر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے درمیان تک دھکیل کر لے جاؤ، پھر کھولتے پانی کا کچھ عذاب ان کے سر پہ ڈھیلو، چکھ بے شک تو ہی وہ شخص ہے جو بڑا زبردست بہت باعزت ہے۔ بے شک یہ ہے جس میں تم شک کیا کرتے تھے۔ دنیا میں کیا تھا؟ بڑا بنتا تھا نا، زوراور تھا، اپنے اقتدار اور اپنی قوت کا غلط استعمال کرتا تھا، اس پر اتراتا تھا اور سمجھتا تھا جو میں ہوں بس میں ہی ہوں، اور اپنے اس تکبر کی وجہ سے اپنے رب کے آگے بھی نہیں جھکتا تھا۔ بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں وہ باریک ریشم اور گاڑھے ریشم کا لباس پہنیں گے، اس حال میں کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اسی طرح ہوگا اور ہم ان کا نکاح سفید جسم سیاہ آنکھوں والی عورتوں سے کر دیں گے جو بڑی آنکھوں والی ہیں، اور اس میں ہر پھل بے خوف ہو کر منگوا رہے ہوں گے۔ کوئی ڈر نہیں ہوگا کتنا بل بن گیا۔ ہاں، آج کسی ریسٹورنٹ میں جائیں کہیں، اس بیچ میں یہی سوچ ہوتی ہے اچھا پتہ نہیں پیسے کتنے بن گئے ہوں گے، کھاتے وقت فکر یہی کھائی جا رہی ہوتی ہے۔ ہاں، تو وہاں ایسا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ عورتوں کو نہیں ہوتی؟ وہ اس میں موت کا مزہ نہیں چکھیں گے مگر وہ موت جو پہلی تھی، یعنی دنیا میں جو ان کو موت آ چکی تھی بس وہی، اور وہ انہیں بھڑکتی آگ کے عذاب سے بچائے گا۔ تیرے رب کی طرف سے فضل کی وجہ سے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ کون سی بڑی کامیابی ہے؟ کہ انسان آخرت کے امتحان میں پاس ہو جائے، وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ میری آپ کی ہم سب کی سب سے بڑی کامیابی یہی کامیابی ہے کہ ہم اپنی ذات کو، اپنی جان کو جہنم سے آزاد کروا لیں اور کہاں اللہ کی رحمت سے کہاں داخل ہو جائیں؟ جنت میں داخل ہو جائیں۔ سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ سو حقیقت یہی ہے کہ ہم نے اسے تیری زبان میں آسان کر دیا۔ کس کو؟ اس کلام کو، اس قرآن کو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ بس انتظار کر، بے شک وہ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورۃ الجاثیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔
حامیم، اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بلا شبہ آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، اور تمہارے پیدا کرنے میں اور ان جاندار چیزوں میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو یقین رکھتے ہیں، اور رات اور دن کے بدلنے میں، اور اس رزق میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، اور ان لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ کن کے لیے؟ جو سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار اپنی تخلیق پر غور کروا کے کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو انہیں تجھ پر حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، پھر اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہنے کس بات پر؟ اگر اللہ اور اس کی آیات کے بعد بھی کوئی چیز ہے جس کو پڑھ کر وہ ایمان لے آئیں گے، جب اللہ کی بات یعنی قرآن نے ان کے دلوں کو نہیں بدلا، قرآن کی آیات نے ان کے دلوں پر اثر نہیں کیا، تو اس کے بعد کون سی بات پھر ان کے دلوں پر اثر کرے گی؟ تو ہم بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اگر اب بھی ہمارا دل نہیں بدلا، اتنا قرآن پڑھنے اور سننے کے باوجود بھی اگر ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے قرآن پڑھنے سے، تو پھر اس کے بعد کون سی چیز ہے جو ہمارے دل جس کی وجہ سے اثر کریں گے؟ بڑی ہلاکت ہے ہر سخت جھوٹے گناہ گار کے لیے جو اللہ کی آیات سنتا ہے، جبکہ اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے۔ کس پر اڑا رہتا ہے؟ انہی گناہوں پر، اسی اپنی پرانی گناہوں والی زندگی پر، گویا اس نے وہ نہیں سنی، یعنی ایسا لگتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیں۔ کتنی اہم آیات ہیں یہ تینوں ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ جگا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ابھی بھی اللہ کی آیات پڑھ کر بھی، سن کر بھی اگر دل نہیں بدلا، ابھی بھی وہیں کھڑے ہو، تو پھر اس کے بعد اور کون سی چیز ہے جو تمہارے دلوں کو بدلے گی، جو تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف راغب کرے گی، جو تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ڈالے گی؟ آیت نمبر 12، اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہاری خاطر سمندر کو مسخر کر دیا۔ کیسے ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے، اور ہم کیسے مزے سے اس کے اوپر کشتیوں میں بیٹھے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس نے اس کو مسخر کیا؟ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے مسخر کیا، تاکہ جہاز اس میں اس کے حکم سے چلے، اور تاکہ تم اس کا کچھ فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور اس نے تمہاری خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو اپنی طرف سے مسخر کر دیا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہہ دیں کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دیں جو اللہ کے دنوں کی امید نہیں رکھتے، تاکہ وہ کچھ لوگوں کو ان کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ تو ایام اللہ سے مراد اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی بھیجی ہوئی مصیبتیں ہیں، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں لوگوں کو ایام اللہ کے ذریعے نصیحت کر رہے تھے، اور ایام اللہ سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں اور ان کی بھیجی ہوئی مصیبتیں۔ تو یہ دونوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے کیا کیا جا سکتا ہے؟ انسان اپنے رب کی طرف پلٹ سکتا ہے۔ نعمتوں کی یاد بھی انسان کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے، اس کو اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ میرے رب نے مجھ پر اتنے احسانات کیے، میں کیوں نہ اس کا شکر گزار اور اطاعت گزار بندہ بن جاؤں۔ پھر جو مصیبتوں کی یاد ہے، تکلیفوں کی یاد ہے، اور اس میں سے جس طرح اللہ رب العزت انسان کو نکالتا ہے، یہ بھی چیزیں انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ جوڑنے میں مدد دیتی ہیں، اس سے اپنا تعلق مضبوط کرنے میں، اس کی اطاعت کے لیے جھکنے میں۔ آیت نمبر 18، پھر ہم نے تجھے دین کے معاملے میں ایک واضح راستے پر لگا دیا، سو اسی پر چل اور ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چل جو نہیں جانتے، بلا شبہ وہ اللہ کے مقابلے میں ہرگز تیرے کسی کام نہ آئیں گے، اور یقیناً ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن اللہ کس کا دوست ہے؟ اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ پھر آیت نمبر 21،
یا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا انہوں نے گمان کر لیا ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیا، یعنی انجام دونوں کا ایک جیسا ہوگا، دونوں کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا، ان کا جینا اور ان کا مرنا برابر ہوگا، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ آج ایسے ہی ہے نا، جو نہیں دین کی طرف دنیا داری میں پڑا ہوا ہے وہ کیا سمجھتا ہے کہ شاید وہ بھی یوں ہی جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے دونوں کا انجام کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ کیسے دونوں کا مرنا اور جینا ایک جیسا؟ جب دونوں کا مرنا جینا ایک جیسا نہیں ہے تو مرتے وقت انجام کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ آیت نمبر 23، پھر کیا تو نے اس شخص کو دیکھا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو ہی بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا اور اس کے کان اور اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھ پر پردہ ڈال دیا، پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ تو جو شخص خواہش نفس کا غلام ہو جائے تو اس کا علم بھی اسے فائدہ نہیں دیتا، اس کی آنکھوں پر اپنی خواہش کو پورا کرنے کی پٹی بن جاتی ہے، اس کو اس کے آگے کچھ نظر نہیں آتا اور اس کے کانوں پر بھی پردہ ڈال چکا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو کوئی بات کسی کی سنائی نہیں دیتی۔ ایسا شخص جو اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہو اور وہ اپنی خواہش کا بندہ ہو، اپنی خواہش کا غلام ہو، ہر صورت اس کو یہی ہوتا ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، پھر آپ اس کو جتنا مرضی سمجھا لیں۔ آپ کہتے ہیں نا ہم نے تو اس کو اتنا سمجھایا، اسے جیسے اس کے اوپر تو نشہ ہی چھایا ہوا ہے کسی چیز کا، یہ تو کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو حقیقت میں جو شخص اپنی خواہش کا بندہ بن جاتا ہے وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے، نہ پھر اس کے کانوں سے کوئی بات اندر اترتی ہے، نہ آنکھوں سے وہ کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے تو صرف یہی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کس طرح اپنی اس خواہش کو پورا کرنا ہے، پھر اس کے لیے حلال اور حرام کی بھی تمیز ختم کر دیتا ہے، بس وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود ہی اپنی خواہش نفس کو بنا لیا۔ ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، یہی کہتے ہیں نا ہم، لیکن میرا خیال سے یہ والا شرک تو ہم میں سے ہر کوئی کر لیتا ہوگا کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف میرے نفس کی بات ہے، میری خواہش ہے، ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی کر لیتے ہیں اور اپنی خواہش کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ تو یہاں پہ اسی شخص کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا؟ آیت نمبر 27، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے خسارہ پائیں گے، اور تو ہر امت کو گھٹنوں کے بل گری ہوئی دیکھے گا، ہر امت اپنے اعمال نامے کی طرف بلائی جائے گی، آج تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے، یہ ہماری کتاب ہے جو تم پر حق کے ساتھ بولتی ہے، بے شک ہم لکھواتے جاتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ وہی ہے تمہارا اعمال نامہ، آج یہ حق کے ساتھ بولے گا، ہم لکھوا رہے تھے، ہم غافل نہیں تھے، ہم سب جانتے تھے، تمہیں ثبوت دینے کے لیے لکھواتے بھی تھے تاکہ تمہارے سامنے پیش کر سکیں، کیونکہ اس دن کی طرح دنیا کی طرح اس روز بھی تم مکر نہ جاؤ اپنی باتوں سے۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے سو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، تو کیا میری آیات تمہارے سامنے نہ پڑھی جاتی تھی، پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم لوگ تھے۔ آیت نمبر 33، اور ان کے لیے ان اعمال کی برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کیے، اور انہیں وہ چیز گھیر لے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، اور کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم نے اپنے اس دن کے ملنے کو بھلا دیا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ جس طرح تم دنیا میں اللہ رب العزت فرمائیں گے ہمیں بھول گئے تھے، ہماری کتاب کو بھول گئے تھے، ہماری یاد کو بھول گئے تھے، آج ہم بھی تمہیں جہنم میں ڈال کے بھول جائیں گے کہ میرا بھی یہ کوئی بندہ تھا۔ یہ اس لیے کہ بے شک تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، سو آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے توبہ کا مطالبہ کیا جائے گا۔ یعنی آج تو کوئی توبہ کا مطالبہ بھی نہیں کیا جائے گا کہ اچھا چلو سوری کر لو، تمہیں یہاں سے نکال لیا جائے گا۔ دنیا میں اللہ نے بہت موقع دیے تھے۔
فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین ولہ الکبریاء فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ پس اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب اور زمین کا رب، تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں سب بڑائی ہے، اور وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء